استقبال کرنا تو ہم اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبے کی طرف رخ کرنا، یہ ہے استقبال قبلہ۔ اب یہ کعبہ کس چیز کا نام ہے؟ تو ویسے تو ہم عمارت کو کعبہ کہہ رہے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف، خانہ کعبہ کی دیوار، خانہ کعبہ کا دروازہ، لیکن یہاں جو ہے کعبے کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمارت بھی ہے اور سمت بھی، یہ قبلے کی طرف والی جو سمت ہے وہ بھی کعبہ کہلاتی ہے کہ کعبے کی طرف ہم نے رخ کیا۔ اس میں جب ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم عمارت کا خاص رخ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تصور کہیں پیدا نہ ہو، اس پر بات ہو گئی تھی کہ سجدہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کا سجدہ تو اس کے لائق تو وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تصور کہ سجدہ فقط ہم اللہ کو کر رہے ہیں، اور یہ جو عمارت کی طرف خاص رخ کرنے کا اتنا جو ہم اہتمام کر رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ڈائریکشن ہمارے لیے مقرر کی ہے اور اس کو لازم قرار دیا ہے، تو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اگر یہ لازم نہ قرار دیا جاتا تو ہم نہ کرتے، لازم قرار دیا ہے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ پھر ہم نماز ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اسی کے لیے سجدہ ہوگا، یہ اوپر بھی بات ہو گئی۔ کعبے کو سجدہ ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کعبہ ایک ڈائریکشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں کعبہ نہیں معلوم ہوتا تو اس کے باوجود جب ہم شریعت کے حکم کے مطابق تحری کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو ڈائریکشن نہیں بھی ہوتا تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور یہ پہلے بیت المقدس کو بنایا تھا رخ نماز کے لیے، اور اس کے بعد یہ تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا اور وہ حکم منسوخ ہو گیا اور نیا آ گیا۔ تو دیکھیں پہلے اس طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے جہاں اللہ نے فرمایا تھا، اب یہاں کر رہے ہیں۔ تو ہجرت کے بعد 17 مہینوں تک یا 16 مہینوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ تو مکے میں بھی یہی تھا اور پھر مدینے میں بھی یہی رہا 16-17 ماہ تک، اور اس کے بعد یہ تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا۔ تو اگر کسی نے معاذ اللہ کعبے کے لیے سجدہ کیا کہ میں کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں، نہیں، یہ ڈائریکشن ہے، کعبے کو سجدہ نہیں، سجدہ اللہ کو ہے۔ اگر یہ خیال رکھا تو یہ گناہ ہے، حرام ہے، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور عبادت کی نیت کی تو وہ کھلا کافر ہو گیا کہ کعبے کی عبادت، تو کعبے کی تو عبادت نہیں ہوگی، وہ تو مخلوق ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام اور بڑا بلند رکھا، بہت برکت والا وہ مقام ہے، مکان ہے، لیکن بہرحال وہ مخلوق ہے اور ایک سمت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، لیکن وہ معبود تو نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے اس کو عبادت کی نیت سے سجدہ کیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ غیر خدا کی عبادت کفر ہوتا ہے۔ اب یہاں اگلی جو ہیڈنگ ہے اس میں لکھا ہے کہ عمارت کعبہ کی طرف رخ ہو یا سمت کی طرف، یہ تھوڑا سا اشارہ میں نے کر دیا۔ تو جس چیز اس میں استقبال قبلہ میں جو ہم کہتے ہیں قبلہ کا لفظ بھی ہے، اور استقبال کرنا یعنی اس کی طرف رخ کرنا، یہ عام ہے۔ یعنی عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمارت کعبہ کو بھی شامل ہے اور کچھ کسی اور چیز کو بھی شامل ہے۔ عموم جس میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ استقبال قبلہ عام ہے، اس کا مطلب ایک تو ہمارے ذہن میں تصور بالکل واضح ہے کہ کعبے کی عمارت، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دیکھیں بعینہ ہی کعبہ معظمہ کی طرف رخ ہو تو اس کو بھی استقبال قبلہ کہیں گے۔ جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے جو حرم شریف میں موجود ہیں، مطاف میں موجود ہیں، اطراف میں اندر موجود ہیں مسجد کے اندر، جن کو کعبے کی عمارت نظر آ رہی ہے تو وہ اسی کی طرف رخ کرنا ان کا لازم اور ضروری ہوگا۔ یا کعبہ جو ہے اس جہت کو رخ کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ایک تو کعبے کی عمارت، یہ ون، اور جہت، یہ دونوں جو ہے وہ استقبال قبلہ، تو دو چیزیں اس میں شامل ہو گئی تو اس میں عموم پیدا ہو گیا۔ تو یہ عوامی تصور تو یہی ہوگا کہ کعبے کی طرف ہم کعبے کو رخ کریں، یعنی کعبے کی عمارت کو، لیکن اصل یہ ہے کہ جہت کو ہم کر رہے ہیں، جس طرف کعبہ ہے اس ڈائریکشن میں ہم رخ کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ سمجھنے کی بات کہ کعبے
ایک ہی بات تو ہے کعبے کی طرف رخ کرنا، جہت کو رخ کرنا، کعبے کی عمارت کو رخ کرنا. تو جس کو عمارت نظر آ رہی ہے وہ زیادہ اہتمام کر رہا ہے اور کہ میرا ڈائریکشن باہر نہ نکلے، اور وہ بالکل اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اور باقی جس کو عمارت مکے میں بھی نظر نہیں آ رہی، جیسے مسجد الحرام سے نکلے گا تو عمارت اس سے چھپ جائے گی، تو وہ بھی جو ہے ایک اندازے سے اس کی طرف رخ کر رہا ہے. اور دور والا بھی، دوسرے ملک والا، دوسرے شہر والا بھی رخ کر رہا ہے. لیکن رخ کرنا سمت اور عین عمارت میں فرق ہوتا ہے. جیسے یہ دیکھیں گے، اگر میں یہاں پر یہ دائرہ بناتا ہوں، یہ خانہ کعبہ ہے، اور اب ہم جو شخص اس کو دیکھ رہا ہے وہ اسی کی طرف رخ کرے گا، اس سے باہر وہ نہیں نکلنا چاہیے. جیسے اگر وہ باہر نکل گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہاں پڑھ رہا ہے تو بھی اس طرح سے رخ کرے گا. اگر وہ یوں کر کے کھڑا ہوا اور اس سے باہر نکل گیا تو نماز نہیں ہوگی. یہ کعبے کی عمارت کا مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ کعبے کی عمارت کو مثال کے طور پر نہیں دیکھ رہا ہے تو اب وہ اس سمت میں، اس ڈائریکشن میں کر رہا ہے. تو جیسے ڈائریکشن میں تو یہ پورے ڈائریکشن میں مثال کے طور پر وہ کھڑا ہے، یہ ہے کعبہ، اور جو سامنے ہے وہ تو یہیں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اسی کو وہ اسی کی طرف رخ کر رہا ہے. یہ پڑھ رہے ہیں. ایک یوں کر کے پڑھ رہا تھا تو اس کی نہیں ہوئی، اس کی ہو گئی، اس کی ہو گئی، یہ سب یہ ان کا ٹھیک ہو گیا، شرط پوری ہو گئی. ایک جو جس کو عمارت نظر نہیں آ رہی، وہ اتنی بڑی سمت میں کر رہا ہے. یہاں پہ اس کی مسجد ہے اور اتنی بڑی مسجد ہے کہ یہ کعبہ تو اتنے ایریا کو، اتنی بڑی عمارت ہے، لیکن یہ اس کی صف جو ہے وہ پوری بہت بڑی صف ہے. ایک بندہ یہاں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، ایک یہاں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، یہاں 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 یہاں، یہ سب کے سب جو ہے وہ اگر دیکھا جائے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر تو یہ باہر ہے، اس کی نماز نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم نے کہا کہ جس کو عمارت نظر آ رہی ہے اس کے لیے حکم یہ کہ وہ باہر نہیں نکلے گا. لیکن جو عمارت جس کو نظر نہیں آ رہی اس کے لیے ڈائریکشن قبلہ ہے، یہ ڈائریکشن اس کے لیے قبلہ ہے. لہٰذا ڈائریکشن میں اب میمن مسجد بولٹن مارکیٹ جو کراچی والے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ اتنی بڑی اس کے صف ہے کہ 100 آدمی سے زیادہ، بلکہ 150 آدمی سے زیادہ اس کی ایک صف میں بندہ کھڑا ہوتا ہے. تو وہ بہت بڑی مسجد ہے. تو ایسے تو یہ کعبے کی 4 عمارتیں یا کم سے کم 3 عمارتیں آپ وہاں پہ رکھ دیں تو پھر یہ پوری صف اس کے بالکل جسٹ اپوزٹ ہوگی. تو آپ یہ اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جس کو عمارت نظر آ رہی ہے اس کے لیے یہ قبلہ ہے، اور جس کو عمارت نظر نہیں آ رہی ہے اس کے لیے ڈائریکشن قبلہ ہے، اگرچہ وہ کعبے کی سمت سے باہر بھی نکل جائے. تو یہ فرق ہے. یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے کہ اس طرف منہ کر کے کھڑے ہیں تو کعبے ہی کی طرف تو ہے. تو یہ رخ، یہ جہت جو ہے، یہ والا لفظ جو ہے ڈائریکشن، اس چیز کو پیش نظر آپ کو رکھنا ہوگا. یہ ڈائریکشن، اور یہاں پر بعینہ کا مطلب ہے بلڈنگ، یعنی عمارت کعبہ. There is a difference between these two. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کے بعد ہے یعنی جو شخص کعبے کی عمارت کو دیکھ سکتا ہے اگرچہ وہ آڑ میں ہو، اسے کعبے کی عمارت کی طرف رخ کرنا فرض ہے، نماز نہیں ہوگی. اور جو یہ ظاہر ہے کیوں نہیں کر سکتا جی، اس کو نظر نہیں آ رہی ہے، اگرچہ مکہ مکرمہ میں ہو، مسجد کے باہر ہے یا شہر تو بہت بڑا ہے، اس کے لیے کعبہ کی جہت، ڈائریکشن کو رخ کرنا کافی ہے. وہ ڈائریکشن میں جیسا کہ میں نے آپ کو یہ ڈائیگرام سے کوشش کی سمجھانے کی، تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں. قبلہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کعبے کا نام نہیں ہے، یہ بات ہو گئی، بلکہ وہ فضا کا نام ہے. یہاں پر ایک اور چیز ڈسکس کرنا مقصد ہے، یہ بات پہلے ہو تو گئی تھی، اب دوبارہ کیوں لا رہے ہیں اس کو. یہاں مقصد یہ ہے کہ یہ عمارت کعبہ ہے. اب کوئی شخص جو ہے ہائی رائز بلڈنگ میں نماز پڑھ رہا ہے، یہاں پہ کھڑا ہے چھت پہ، تو یہ تو بالکل باہر نکل گیا، اگرچہ اس کو کعبہ نظر بھی آ رہا ہے، وہ کعبے کو دیکھ رہا ہے. کلاک ٹاور پہ رہتا ہے وہ، اور اس کو نظر آ رہی ہے عمارت، لیکن یہ
دیر از اے سچویشن کہ یہاں یہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو یہ باہر نکل رہا ہے. جب یہ باہر نکل رہا ہے تو یہ مسئلہ ہے اس کے لیے کہ بھئی عمارت یہاں تو چلو ٹھیک ہے، یہ الگ چیز تھی، نظر ہی نہیں آ رہی تھی. ہم نے کہا کہ جب نظر آئے گی تو عمارت ہی کا رخ کرے گا، باہر نکلا ہوگی ہی نہیں. اب اس کو عمارت بھی نظر آ رہی ہے لیکن یہ باہر نکل رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ تو ہم نے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عمارت کا نام بھی کعبہ ہے، قبلہ ہے، اس ڈائریکشن کا نام بھی جو اس طرف سے آ رہی ہے وہ بھی کعبہ ہے، لیکن یہ جو یہاں سے لے کر عرش تک یہ جو فضا ہے یہ بھی پوری قبلہ ہے. لہٰذا کوئی پہاڑ کی چوٹی پر پڑ رہا ہو تو کعبہ تو اتنا اونچا نہیں ہے. کوئی ہائی رائز بلڈنگ پر پڑ رہا ہے جیسا کہ یہاں مثال دی تو کعبہ تو اتنا اونچا نہیں ہے، تو وہ تو اس کو نظر آنے کے باوجود اس کو کراس کر رہا ہے. تو یہاں نظر نہ آنے کا مسئلہ نہیں ہے، نظر آنے کے بعد بھی اس کو کراس کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی فضا کا نام کعبہ ہے. 3 نام ہو گئے، ایک سامنے عمارت، دوسرا وہ ڈائریکشن زمین سے ہی اس کو ہم اس کی طرف رخ کر رہے ہیں، تیسرا ہم بلندی پر چلے گئے اور اس کی عمارت کو بھی کراس کر گئے، تو فضا کا نام یعنی کعبے کی زمین سے لے کر عرش تک جو فضا ہے. اب جہاز میں بھی پڑھیں گے تو اتنے اونچے اڑ رہے ہیں، کتنے 1000 فٹ کی بلندی پر جہاز اڑ رہا ہوتا ہے، لیکن نماز ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے بھائی؟ اسی وجہ سے کہ آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا. قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ عمارت کو کہتے ہیں. کعبے کی عمارت کو ایک ہو گیا، قبلہ کہتے ہیں ڈائریکشن کو 2 ہو گیا، قبلہ کہتے ہیں فضا کو 3 ہو گیا. تو یہ عمارت تو پہاڑ کی چوٹی ہے، جہاز میں پڑے گا ہو جائے گی. اچھا جی، اگر ہمارا ڈائریکشن تھوڑا سا بدل جائے تو کیا ہم نماز سے نکل جائیں گے یا کوئی موقع آپ کو میسر آئے گا؟ تو اس میں جو ہے تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے کہ یہاں پر ڈائیگرام بنا ہوا بھی ہے. پہلے اس کو دیکھ لیں کہ جہت کعبہ کو رخ ہونے کا مطلب کیا ہے. ڈائریکشن، قبلے کی ڈائریکشن میں آپ کا رخ ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی بھی جز کعبے کی سمت میں ہے تو نماز ہو جائے گی. اب یہاں پر یہ جو ڈائیگرام بنا ہوا ہے اس میں دیکھیں یہ جو ایک لائن کھینچی ہوئی ہے سیدھی اے اور بی، اس میں یہاں اس پوائنٹ پر یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اس پر یہ سیدھی لکیر بنائی ہے سی، یہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے، یہ قبلے کی طرف یہ ڈائریکشن ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اب وہ اگر گھومتا ہے فار ایگزامپل اس طرف تھوڑا سا، اس طرف تھوڑا سا گھوم گیا تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو اب یوں دیکھا جائے تو یہاں تک پوری لائن میں، اس پوری لائن میں اگر کہیں بھی وہ کھڑا ہو جاتا تو اس کی نماز تو ہو رہی تھی. یہاں کھڑا ہوتا سیدھا، یہاں کھڑا ہوتا، یہاں کھڑا ہوتا، یہاں کھڑا. اب یہاں جو کھڑا ہوا ہے یہ تھوڑا سا اگر یہ کرو ہوتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں، یہاں تھوڑا سا کرو ہوتا ہے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ کتنا مڑ جائے، یہ کسی کا دھکا لگ گیا پھر گیا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو دیکھنا ضروری ہے. اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ڈائیگرام بنا ہوا ہے اس میں یہاں یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ پر، اور یہ سمجھ لیں قبلے کا رخ ہے، سیدھا بالکل سیدھی لائن میں کھڑا ہے. اب یہ یہاں سے یہ جو لائن ہے، یہ والا جو ایل بن رہا ہے یہ 90 ڈگری کا اینگل ہے. یہاں یہ والا جو ایل بن رہا ہے یہ 90 ڈگری کا اینگل ہے، اور اس پر یہ بیچ میں سے ایک لائن نکالی ہوئی ہے، یہ 45 ڈگری ہے، یہ 45 ہے، یہ بھی 45 ہے، یہ 90 ہے اور یہ 90 ہے. اب کوئی شخص جو ہے باہر نکلتا ہے قبلے سے، گھومتا ہے، یہاں پڑھ رہا تھا وہ اور اب گھوم رہا ہے، اور یہ گھوم کر یہاں تک اگر وہ گھومتا ہے کہ 45 ڈگری کے اندر رہتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح اس طرف اگر اس کا جھکاؤ پیدا ہو گیا اور 45 کے اندر اگر وہ ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص گھومتا یہاں سے یہ 45 سے اگر باہر نکلا، گئی نماز، کیونکہ انحراف ہو گیا. یہاں سے اس طرف دوسری طرف جھکاؤ پیدا ہوا، 45 سے باہر نکلا، نماز چلی گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے جو کھڑا ہوا ہے
اس کو یوں سیدھا ہی کھڑا رہنا ہے، سیدھا تو کھڑا رہنا ہے، کوئی جھومتے ہوئے نماز نہیں پڑھنی، لیکن بالفرض کسی کا دھکا لگتا ہے یا خود کوئی جو ہے نیند میں تھا یا کوئی مسئلہ ہوا اور یہ پھرا، تو یہ 45 ڈگری کے اندر اندر تک ہوگا، تو یہ قبلے سے پھرنا نہیں کہلائے گا، قبلے ہی کی سمت کہلائے گا۔ یہاں سے بھی ایسا ہی ہے، جیسے یہاں پر اگر قبلہ کعبہ بنا ہوا ہو اور کوئی یہاں نماز پڑھ رہا ہو تو یہ تھوڑا سا اگر کرو ہوگا تو اب بھی یہ کراس میں اس کی دیوار کے کو کراس کر رہا ہے، یعنی ٹچ کرتا ہوا گزرے گا۔ تو یہ کانسیپٹ اگر ذہن میں ہو تو یہ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ 45 ڈگری کس طرح سے نکال لیا۔ تو یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ ہے 45 سے تو نماز نہیں ہوگی، اور 45 تک اگر وہ انحراف اس نے کیا تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، اگلی بات جو ہے اس میں، قبلہ معلوم ہے پھر بھی دوسری طرف رخ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شرط ترک کریں گے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن دیکھیں کیا مسئلہ ہے، کوئی عاجز ہو سکتا ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، یہ ساری سچویشنز جو ہیں اب اس میں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ تو قبلہ معلوم ہے پھر بھی دوسری طرف رخ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں جی؟ جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، نہ کر سکے، عاجز کا مطلب نہ کر سکنے والا، عدم قدرت کو عجز کہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ پہلی چیز ہے یہاں پر بیان کیا کہ وہ مریض ہے، یا اس کے پاس امانت کا مال ہے اور دوسری طرف رخ کرے گا کوئی چوری کر لے گا، یا وہ کشتی پر سفر کر رہا ہے اور تختہ بہتا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے نا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اس کو ایک ہی طرف رخ رکھنا ہوگا، ذرا اس نے ہلا نہیں کہ وہ تختہ گیا پانی میں اور یہ ڈوب جائے گا، جان کا خطرہ۔ شریر جانور ہے جس پر یہ سوار ہے، اور وہ سوار یہ وہ اترنے نہیں دیتا، یا اتر جائے گا تو بیٹھنے نہیں دیتا، یا اتر گیا تو کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی اور کوئی ایسا ہے نہیں مددگار جو بٹھا دے۔ بہرحال یہ اس کو دقت پیش آئے گی اور یہ دوبارہ سوار نہیں ہو سکے گا، تو اس کے لیے بھی اب یہ اجازت ہے۔ چلتی کشتی میں نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ بھی وہی والی بات ہو گئی کہ اس کے پاس مال ہے، کوئی قید میں ہے، اور جنہوں نے قید کر رکھا ہے کفار وغیرہ ہوتے ہیں، بعض اوقات تو قبلے کی طرف رخ ہی نہیں کرنے دیتے، چھپ کے بڑا پڑھنا پڑتا ہے کہ پتہ نہ چلے وغیرہ، تو مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو انسانی مجبوری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مجبوری آ جائے تو ان دونوں میں کیا فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب دیکھیں یہاں کہ مثلا مریض ہے کہ اس میں اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ ادھر رخ بدلے، اور وہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو متوجہ کر دے، تو پھر اس کے لیے استقبال قبلہ لازم نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کو یعنی یہ معذور ہے نا، تو جس طرح سے معذور شرعی کے احکام انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو ڈسکس کر لیں گے، تو اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کے نجاست نکلنے کے باوجود اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ نماز پڑھتا اور اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ یہ معذور ہے۔ اسی طرح اس کے پاس امانت اپنا یا امانت کا مال ہے جس کے چوری ہونے کا صحیح اندیشہ ہے، اس کو یعنی اندازاً اطراف سے لگ رہا ہے کہ یہ چیٹر لوگ یہاں پر گھوم رہے ہیں اور نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ اپنے مال ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لے، قبلے کی طرف نہ کرے۔ کشتی یہ کہ تختے پر بہتا جا رہا ہے، صحیح اندیشہ ہے کہ قبلے کی طرف رک کرے گا تو ڈوب جائے گا، لہٰذا نہ کرے۔ شریر جانور کا بتا دیا، اترنے نہیں دیتا، یا اتر تو جائے گا مگر بے مددگار سوار نہیں ہونے دے گا، یا بوڑھا ہے کہ پھر خود سوار نہ ہو سکے گا اور ایسا کوئی نہیں ہے جو سوار کروا دے، مجبوری ہے، تو پھر اس کے لیے بھی جس طرف رخ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اور چلتی کشتی میں نماز پڑھ رہا ہے تو کشتی جو ہے وہ ایک تو اوپر والی تختے پر بہتا جا رہا ہے، وہ الگ صورت ہے، یہاں پر وہ تختی پانی پر تیرتے تیرتے ایک سمت میں تھوڑی جاتی ہے، وہ ڈولتے ڈولتے رخ اپنا بدلتی رہتی ہے، تو آپ کیا کریں؟ تو بوقت تحریمہ قبلے کو منہ کرے، اور جیسے جیسے وہ گھومتی جائے یہ بھی قبلے کی طرف گھومتا جائے اندازے سے، اگرچہ نماز نفل ہو۔ تو یہ ایک واحد آدمی ہے کہ جو ڈائریکشن نماز کے دوران اپنی بدلتا رہے گا۔ مصلی کے پاس یعنی نمازی کے پاس مال ہے اور اندیشہ صحیح ہے کہ استقبال کرے گا تو چوری ہو جائے گا، ایسی حالت میں کوئی ایسا شخص مل گیا جو حفاظت کرے، اگرچہ اجرت لے کر کرے، اجرت مثل یعنی جتنی اجرت ہونی چاہیے اتنی ہی مانگ رہا، زیادہ پیسے نہیں مانگ رہا، تو استقبال فرض ہے، یعنی پھر چھوڑ نہیں سکتے، پھر اس کو پیسہ دے کر چوکیداری پر مقرر کریں گے اور اپنی نماز پڑھیں گے۔
قبلے کی طرف رخ کر کے اجازت نہیں ہے کہ چھوڑ دے، یعنی جب کہ وہ اجرت حاجت اصلیہ سے زائد ہو، سفر پر ہے اور اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، یا اس کے پاس ہو، یا محافظ آئندہ لینے پر ادھار میں کام کرنے کے لیے تیار ہے، جانتا ہے کہ بعد میں دے دینا کوئی بات نہیں، ابھی نہیں ہے، تب بھی اس کو رکھنا ضروری ہوگا۔ اور اگر وہ نقد مانگتا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، یا ہے مگر حاجت اصلیہ سے زائد نہیں ہے، ہیں تو صحیح پیسے لیکن سفر میں ابھی ضرورت پڑے گی، تو پھر ضرورت نہیں ہے، مگر وہ اجرت، یا پھر وہ اجرت مثل سے زیادہ مانگ رہا ہے کہ اجرت ہونی چاہیے مثال کے طور پر 200 روپے اور کہہ رہا ہے 2000 روپے دو، تو یہ نہیں ہوگا۔ تو اجیر کرنا ضرور نہیں ہے، یعنی اسے نوکر رکھنا ضروری نہیں ہے، یوں ہی پڑھ لے جس طرف بھی رخ ہو، یعنی جس طرف ظاہر ہے جس کا مال ہوگا اسی طرف، مال کی طرف ہی پھر رخ کرے گا، دوسری طرف تو کرے گا نہیں، ورنہ تو پھر کیا فائدہ، چوری ہو جانا ہے اس میں۔ کوئی شخص قید میں ہے اور وہ لوگ اسے قبلے کی طرف رخ نہیں کرنے دیتے، تو جیسے بھی ہو سکے نماز پڑھ لے، پھر جب موقع ملے تو بعد میں اس نماز کا اعادہ کرے، کیونکہ انسانی کردار ہے اس میں، تو انسان اگر روک لے گا تو پھر مسئلہ ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ رکاوٹ انسان کی طرف سے ہے۔ اسی طرح دیکھیں تو یہ اوپر والی جتنی بھی صورتیں ہیں، ان سب صورتوں میں جس رخ بھی نماز پڑھ لے، اعادہ بھی نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر سواری کے روکنے پر قادر ہے تو روک لے، چلتی ہوئی سواری پر نہ پڑے، اور ممکن ہو تو قبلے کو منہ کر لے، سواری کا منہ ہی قبلے کو کر لے، ورنہ جیسے بھی ہو سکے، اگر روکنے میں قافلہ نگاہ سے پوشیدہ ہو جائے گا تو سواری ٹھہرانا بھی ضروری نہیں ہے، یوں ہی روانی میں پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ شریعت جو ہے ہماری مجبوریوں کی رعایت کرتی ہے، لیکن وہ واقعتاً مجبوری ہونی چاہیے، آپ اپنے طرف سے اندازے نہیں لگائیں گے بلکہ علماء سے دریافت کریں گے۔ قبلے کی سمت معلوم نہیں ہے، سفر پر جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہے قبلہ کس طرف ہے، کوئی وہاں ہے نہیں، کوئی مسجد وغیرہ نہیں ہے جس سے محراب وغیرہ دیکھ کر، صفحے دیکھ کر اندازہ کر لے، یا کوئی سورج وغیرہ کی ڈائریکشن اور چاند سے اندازہ لگا سکتا ہے، اس کا علم اس کے پاس نہیں ہے، تو کیونکہ یہ مغرب میں سورج ہے، ہمارے پاکستان وغیرہ ایشیا کے اعتبار سے تو مغرب یعنی جس طرف سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج جس طرف سے نکل رہا ہو تو آپ سمجھ جائے بندہ کہ یہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں قبلہ ہے، یا جس طرف ڈھل رہا ہو، عصر کا وقت ہو گیا، جس طرف سورج ڈوب رہا ہے، تو جو سورج جہاں جا رہا ہے وہی سمت قبلہ ہے، تو یہ اس سے اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن علم نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں اور محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں، مگر اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ وہ ان سے معلوم کر سکے، تو تحری کرے۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے سوچ بچار کرے کس طرف ہونا چاہیے، جہاں دل جمے بس وہی قبلہ ہے، تو جدھر قبلہ ہونا دل جمے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن تحری کرنا جو شریعت نے کہا ہے، شریعت وہ حکم نہیں دیتی جو انسان کی قدرت اور اختیار میں نہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کرتا، تو اب یہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم اس میں اگر اس کو کہا جائے کہ بھائی کچھ بھی کرو قبلے کی طرف پڑھو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس طرح کا حکم شریعت نہیں دیتی۔ تو اب وہ کرنے کا کہا جائے گا جو اس کے قدرت اور اختیار میں ہے، وہ ہے کہ تمہارا دل کس طرف مطمئن ہو رہا ہے، یہ تو تم کر سکتے ہو نا، تو جو کر سکتے ہو وہ کرو اور پھر نماز پڑھ لو، اگرچہ تم نے غلط سمت میں بھی پڑھ لی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ جو کر سکتا تھا وہ بھی نہیں کرے گا تو پھر نہیں ہوگی۔ تحری کر کے نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں ہوئی، ہو گئی نماز ہو گئی، اور اعادے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت نے اس وقت جو اس سے کہا تھا کہ تحری کر کے پڑھو، اس نے شریعت کے حکم کے مطابق عمل کر لیا، لہذا اعادے کی حاجت نہیں ہے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص اگر بے تحری کیے کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تو نہیں ہوگی، اگرچہ واقع میں قبلے ہی کی طرف منہ کیا ہو۔ ہاں اگر قبلے کی طرف منہ ہونا بعد نماز یقین کے ساتھ معلوم ہوا تو ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحری نہیں کی، اب تحری نہیں کی اور نماز پڑھ لی، نماز نہیں ہوگی، اگرچہ واقع میں قبلے کی طرف پڑھی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں چلا کہ قبلے کی طرف پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تو نماز نہیں ہوئی۔ ہاں اگر اس کو بتا دیا کہ تم نے قبلے ہی کی طرف نماز پڑھی ہے تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی، تب ٹھیک ہوگی کہ یقین کے ساتھ معلوم ہونا، تو اس کا مطلب نماز پڑھنے کے بعد وہاں رکا ہے اور کسی نے بتا دیا ہے آنے والے نے کہ یہ صحیح سمت میں نماز اسی طرف قبلہ ہے، تو پھر تو ہو گئی نماز تحری نہ کرنے کے باوجود۔ لیکن اگر اس کو نماز پڑھی
تحری نہیں کی، نماز پڑھ لی اور آخر تک وہاں سے چلا بھی گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ صحیح سمت میں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو حکم یہ ہوگا کہ نماز نہ ہوئی، کیونکہ شریعت نے جس چیز کا پابند کیا تھا وہ اس نے نہیں کیا، لہٰذا جو کر سکتا تھا وہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جاننے والا موجود ہے، اس سے پوچھا نہیں، خود غور کر کے کسی طرف پڑھ لی، تو اگر قبلے کی طرف منہ تھا ہو گئی، ورنہ نہیں ہوئی۔ پوچھنا چاہیے نا، جاننے والے سے پوچھا، اس نے نہیں بتایا، اس نے تحری کر کے نماز پڑھ لی، اب بعد نماز اس نے بتایا، نماز ہو گئی، اعادے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اب جب یہ سمجھ لو کہ وہ موجود تو ہے لیکن ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھی نہیں ہے، بتا ہی نہیں رہا، تو ہم کیا کریں؟ اب یہ ایسے ہی ہے، یہ جیسے معدوم ہے، یہاں پر ہے ہی نہیں کوئی، جب معدوم ہے تو اب تحری کا حکم ہے، تحری کر کے نماز پڑھ لی تو اگرچہ قبلے کی سمت پڑھی نہ پڑھی نماز ہو جائے گی اور اعادے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ یہ مجبوری کی صورتیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی شخص سوال پیدا ہوتا، کوئی شخص تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور لگا کہ یار غلط سمت لگ رہی ہے، اس طرف ہونا چاہیے، دوسری سمت، اس کی رائے بدل گئی یا اس کو غلطی محسوس ہوئی، تو اب کیا کرے؟ تحری ایک تو یہ اپنی ہوگی اور رائے بدل جائے تو کیا ہوگا؟ تحری جو ہے اس کا تعلق احتیاط کے باب سے ہے، اور جہاں احتیاطاً کوئی مسئلہ شریعت بیان کرتی ہے، علماء جس کو بیان کرتے ہیں، اس میں پھر ہر ایک کا اپنا کردار ہونا چاہیے۔ تو یہاں ہر ایک، 4 بندے ہیں تو 4 اپنا سوچ بچار کریں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ چاروں کو ایک ہی طرف قبلہ سمجھ میں آئے اور چاروں ایک ہی سمت میں تحری کرنے کے بعد پڑھ رہے ہوں، دیٹس اوکے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میرا جو جگری دوست ہے اس نے جس طرح پڑھی ہے نا، بس ٹھیک ہے، اس کی تحری میرے لیے کافی ہے اور میں اسی طرح پڑھتا ہوں، یہ بے تحری کے نماز پڑھنے والا کہلائے گا اور نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے تحری اپنی کرنی پڑے گی۔ ایک شخص تحری کر کے یعنی سوچ کر ایک طرف پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو اس کا اتباع، پیروی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اسے بھی تحری کا حکم ہے۔ اگر اس کی پیروی کی کہ اس نے پڑھ لی نا، میں بھی اس طرح بھی پڑھ لیتا ہوں، چھوڑو تحری نہ کی، نماز نہیں ہوگی۔ اب دوسرا آپشن، یہ اس میں ایک احتمال یہ ہے، پروبیبلٹی، کہ اگر نماز یہ پڑھ رہا تھا اور اس کو لگا کہ یار یہ سمت نہیں ہے، دوسری سمت ہے، تو اگر تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران اگرچہ سجدہ سہو کرتے کرتے آخر میں پہنچ گیا، تب رائے بدل گئی یا لگا کہ غلطی ہو گئی ہے، اس طرف قبلہ نہیں ہے، تو فرض ہے کہ فوراً گھوم جائے، اور جو پہلے پڑھ چکا تھا اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، کیونکہ شریعت کے حکم کے مطابق تحری کر کے پڑھ رہا تھا۔ اور اسی طرح 4 رکعتیں 4 جہات میں پڑھی تب بھی جائز ہے۔ ایک رکعت پڑھی، پھر لگا یار ادھر نہیں ہے، دوسری طرف ہے، وہاں گھوم جائے۔ دوسری رکعت پڑھی، پھر لگا کہ یار اس کے برابر والی سائڈ میں، وہاں گھوم گیا۔ پھر آخر میں لگا کہ نہیں، دوسری سمت میں ہے، تو 4 سمتوں میں اس نے اگر ایک رکعت پڑھی، یہ بدلنے کی وجہ سے، رائے بدلنے کی وجہ سے یا غلطی محسوس ہونے کی وجہ سے، تو صحیح ہے۔ اور اگر فوراً نہ پھرا یہاں تک کہ ایک رکن یعنی 3 سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہو گیا، تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ رائے بدلنا ذرا ہے، تھوڑا سا بعض اوقات ہوتا ہے، تو اس کا بھی خیال رہے، نماز ہونا نہ ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قبلے سے انحراف، غلطی سے یا جان بوجھ کر، نماز پڑھ رہا تھا، غلطی سے کعبے سے پھر گیا یا جان بوجھ کر پھرا، تو ان دونوں کے نتیجے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، غلطی سے پھر گیا تو اس کو تھوڑا سا چانس دیں گے، ٹائم دیں گے، اور جو جان بوجھ کر پھرے گا تو پھرتے ہی فوراً نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہاں دیکھیں، نمازی نے قبلے سے بلا عذر جان بوجھ کر سینہ پھیرا، منہ نہیں، سینہ پھیرا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہوگی، کیونکہ اس میں اس کا اپنا کردار ہے۔ اور اگر بغیر ارادے کے، بلا قصد یعنی بغیر ارادے کے پھر گیا، کسی کا دھکا لگ گیا یا ویسے جھوم گیا، اور بقدر 3 تسبیح کے وقفہ نہ ہوا، تو نماز ہو گئی۔ یہاں کہا ہے سینے کی بات کی نا، سینہ قبلے کی طرف، تو اگر منہ پھر جائے تو چہرہ دوسری طرف کر لیا تو کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹے گی یا نہیں؟ اگر صرف منہ قبلے سے پھیرا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف کر لے اور نماز نہیں ٹوٹے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توڑ نہیں سکتے، بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیپٹر جو ہے ہم نے اس کو، یہ استقبال قبلہ کی جو ضروری انتہائی ضروری باتیں تھیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی۔ اگلا جو ہے تحریمہ،
تکبیر تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا. تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کبریائی بیان کرنا. اور تحریمہ کا مطلب حرام کرنے والی. تو یہ ہر چیز کو حرام کر دیتی ہے. یعنی آپ نماز شروع کر دی تو کھانا بھی حرام ہو گیا، پانی پینا بھی حرام ہو گیا، چلنا بھی حرام ہو گیا، بات کرنا بھی حرام ہو گیا، ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی. اور اس طرح کے کام نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے. تو یہ حرام کرنے والی تکبیر ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا ذکر کر کے نماز میں داخل ہونا. اور قرآن پاک اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھو. اور احادیث اس بارے میں بہت ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرماتے تھے. اس لیے یہ اللہ اکبر کا لفظ واجب ہوا، اور تکبیر جو ہے وہ فرض ہے، شرط ہے. فرض بمانا ضروری. تو اس میں دو چیزیں ہو گئیں کہ تکبیر جو ہے اللہ کی بڑائی. تو اللہ کی بڑائی تو بہت سارے لفظوں سے بول سکتے ہیں. اللہ اعظم، اللہ الرحمن، اکبر. اب یہ تینوں سے نماز شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ تینوں الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت پر بولے جاتے ہیں. تو نماز شروع ہو جائے گی تو کہا جائے گا شرط پوری ہو گئی، تکبیر کہی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز اللہ اکبر سے شروع فرماتے تھے، جو کہ حدیث میں مضمون آیا، اور ترک کبھی نہیں کیا، تو اس سے واجب ثابت ہو گیا. تو اللہ اکبر کا لفظ واجب ہے. لہٰذا اگر کسی نے اللہ اعظم سے شروع کیا تو فرض پورا ہو گیا، شرط پوری ہو گئی، لیکن واجب ترک ہو گیا. اللہ الرحمن سے کیا تو شرط پوری ہو گئی، تکبیر پائی گئی، اللہ کی عظمت کو بیان کیا، لیکن اللہ اکبر کا واجب لفظ چھوڑ دیا، ترک ہو گیا. اللہ اکبر کہا تو تکبیر بھی اللہ کی عظمت کا بیان بھی ہو گیا، اور وہ لفظ کہ جس سے کے ساتھ نماز شروع کرنا واجب تھا وہ بھی پایا گیا، تو نماز ہو گئی. یعنی اس میں تکبیر بھی ہو گئی اور واجب بھی ادا ہو گیا. نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ رکن ہے. اس میں شرط ہے نا، تو شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرط نماز سے باہر ہوتی ہے. یہ فرضوں میں بھی ہے تکبیر تحریمہ کا شمار، اور اس لیے اس کو شامل کیا کہ اصل میں یہ نماز سے بالکل جڑی ہوئی ہے. اب اس کو اگر دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کو شرط بھی کہہ رہے ہیں اور فرض بھی کہہ رہے ہیں. تو شرط وہ ہوتی ہے جو عبادت سے باہر ہوتی ہے، اور فرض وہ ہوتا ہے جو عبادت کے اندر ہوتا ہے. آپ اس کو شرط بھی قرار دے رہے ہیں، فرض بھی قرار دے رہے ہیں. تو اس جہت سے کہ بالکل ملی ہوئی ہے. یعنی جب آپ اللہ اکبر کا رے کہیں گے تب آپ کی نماز شروع ہوگی. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ باہر ہے تو شرط میں آیا، اور نماز جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع ہو جائے گی تو یہ پوری جو ہے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری کو نماز کہیں گے. تو اس اعتبار سے یہ اندر بھی ہے. تو یہ باہر ہونے کی نظر باہر آ رہی ہے کہ اللہ اکبر کا جب رے کہو گے تب نماز شروع ہوگی، تو اس کا مطلب یہ باہر ہے، اور اللہ اکبر سے ہی نماز شروع ہو رہی ہے، اس کے بغیر شروع نہیں ہو رہی. تو پوری نماز میں اللہ اکبر بھی شامل ہے، لہٰذا یہ فرض میں بھی اس کو داخل کیا. تو یہ بہت زیادہ ان میں اتصال ہے، قریب ہونا ہے، لہٰذا یہ دونوں میں شمار کی جاتی ہے. تو اب یہاں کہہ رہے ہیں، یہاں تو شرطوں میں ذکر کیا ہے، لیکن نماز جنازہ میں خاص رکن ہے، اور باقی نمازوں میں یہ شرط ہے. فرق کیا پڑے گا؟ رکن بھی ضروری ہوتا ہے، شرط بھی ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت اس لیے تھی کہ نماز کی شرط جو ہے، نماز کی جو شرط ہے جنازے کے علاوہ، اگر آپ اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور ابھی رے آپ نے نہیں کہا تھا اللہ اکبر کا را، تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کندھے پر ایک رومال تھا جو ناپاک تھا، اور اس میں 1 درہم سے زیادہ نجاست لگی ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ بھی تھا اور آپ بھول گئے تھے، اور آپ نے کہا اللہ اتنا آپ نے کہا اور آپ کو یاد آ گیا، آپ نے اس کو گرایا اور را جو ہے نا اکبر کی را بول دیا، آپ نے اللہ کہا اور اس کو گرایا اکبر. تو اب آدھی تکبیر آپ نے کہی جب نجاست آپ کے کندھے پر تھی، اور باقی آپ نے تکبیر کہی جب نجاست نہیں تھی. تو یہ نماز شروع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو دیگر نمازوں میں چونکہ شرط ہے یہ اللہ اکبر کہنا، تو نماز شروع ہوگی اللہ اکبر کی را سے.
جب یہ تکبیر ختم ہو جائے گی تو لہٰذا اس وقت سے پہلے راہ سے پہلے اگر آپ نے کوئی ایسی چیز آپ پر تھی اس کو آپ نے ہٹا دیا تو نماز شروع ہو جائے گی. لیکن نماز جنازہ میں یہ رکن ہے، تو اب رومال رکھا ہوا ہے اور اس نے اللہ کا لفظ کا اور پھر ہٹائی، نماز ہی شروع نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں جبکہ نماز کے اندر داخل ہے، لہذا شروع سے کوئی ایسی چیز نہیں پائی جانی چاہیے کہ جو نماز کی راہ میں اور اس میں راہ سے پہلے آپ کو ہٹا لینا ہے، تو فرق پڑ گیا. لہٰذا اس لیے یہ دونوں چیزیں بیان کی کہ نماز جنازہ میں تکبیر رکن ہے، یعنی شروع سے ساری چیزیں پہلے کمپلیٹ ہونی چاہیے، پھر آپ اللہ اکبر کہیں گے، اور اللہ اکبر کے الف سے ہی نماز جنازہ میں آپ ہوں گے، اور یہاں پر راہ سے آپ نماز کے اندر ہوں گے. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ابتدائے تحریمہ میں اہل نہ تھا، یہ ہو گیا. یہ اسی کا مطلب وضاحت میں نے کر دی کہ ابتدائے تحریمہ میں اہل نہیں تھا. نماز جب نیت باندھ رہا تھا تو اہل نہیں تھا، یعنی نجاست تھی اس کے اوپر، اور بعد میں اہل ہو گیا، یعنی ہٹا دی نجاست، تو یہ نماز شروع ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یہ منعقد دیگر نمازیں منعقد ہو جائیں گی، نماز جنازہ منعقد نہیں ہوگی. غیر نماز جنازہ میں اگر کوئی نجاست تھی، یہ سارا میں نے مسئلہ آپ کو بیان کر دیا. بغیر تکبیر تحریمہ کے بھی نماز شروع ہو سکتی ہے، یس ہو سکتی ہے. یہ کیا ہوا؟ شرط ہے، پھر بھی ہو سکتی ہے. تو وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ ایک نماز آپ پڑھ رہے تھے، فرض کی تحریمہ آپ نے کہی اللہ اکبر اور فرض نماز شروع کر دی، اور فرض نماز پوری کرنے کے 4 رکعت پہ آخری قاعدہ کرنے کے بعد آپ نے چاہا کہ میں اس کے ساتھ 2 رکعت اور بھی نفل کے ملا لیتا ہوں. اب نفل کے جب 2 رکعت ملائیں گے تو صرف آپ کھڑے ہو جائیں گے اور نئے سرے سے ثنا پڑھنا شروع کر دیں گے اور نماز 2 رکعت پوری کر لیں گے. یہ ٹوٹل 6 رکعت، جس میں 4 فرض اور 2 نفل ہو جائیں گے. تو اس میں آپ نے اللہ اکبر 2 نفل کے لیے تو نہیں کہا، اور اللہ اکبر کہنا شرط ہوتا ہے، اور شرط ترک ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے. تو یہ والی فرض کی جو تحریمہ ہے یہ اس کو کافی ہوگی. یہ آگے بتا بھی رہے ہیں کہ مثلاً عشاء کی 4 رکعتیں پوری کر کے بے سلام پھیرے سنتوں کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن قصدن ایسا کرنا مکروہ ہے، اور قصدن نہ ہو تو حرج نہیں ہے. جان بوجھ کے ایسا کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. جان بوجھ کر نہ ہو کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں مثلاً 4 رکعت ظہر کی 4 رکعت پڑھ کر قاعدہ اخیرہ کر چکا تھا، اب یہ خیال ہوا کہ ابھی یہ تو پہلا قاعدہ ہے، تو یہ شک پڑ گیا، اس کو 2 رکعتیں ہوئی ہیں، اور اب اٹھ کھڑا ہوا اور 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا. اس کو حکم یہ تھا کہ آپ اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے تو 4 پڑھ لی ہے، میں خامخواہ کھڑا ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، تو بیٹھ جائے اور سجدہ صاحب کرے، سلام پھیر دے، نماز ہو گئی. لیکن 5ویں کا سجدہ کر لیا تو اب اس کو ایک اور رکعت ملانی ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب ایک اور پڑھ لے، 2 رکعتیں ہو جائیں گی، اور اس میں 4 ظہر ہو گئی اور 2 نفل ہو گئی. اب 2 نفل کے لیے تکبیر کہاں گئی اس نے؟ لیکن اس کی جو تکبیر تھی ظہر کے فرض کی، وہ اس کو کافی ہوگی. تو یہ اس طرح 2 نمازیں ملانے میں یوں ہو سکتا ہے. تو یہ بنا بقصد نہ ہوئی، لہٰذا اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. یعنی بقصد کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر نہیں کیا ایسا، یہ غلطی سے کھڑا ہو گیا تھا اور پھر شریعت نے کہا 5ویں کا سجدہ کر لیا تو پھر اب ایک اور رکعت آپ اس میں ملا لو، تو اس لیے اس نے ملائی، تو یہ اس نے بالکل ٹھیک کیا. اب یہ ہمارا جو ہے الحمدللہ کافی سارا سبق کمپلیٹ ہو گیا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ 15 منٹ ہمارے پاس ہیں، تو تھوڑا سا ہم یہ عقیدے کو ذرا لے لیتے ہیں تاکہ یہ بھی تھوڑا ہو جائے اس کا بھی. کفر کی تعریف: ضروریات دین کا انکار، تکذیب، توہین، استہزاء. 1 2 3 4 یا ان میں سے کسی کی یقینی علامت کو اختیار کرنا کفر ہے. یعنی ضروریات دین کے انکار کی علامت، یقینی علامت، کوئی شبہ نہ ہو، تکذیب کی علامت، توہین کی علامت، یا مذاق، استہزاء یعنی مذاق اڑانا، تو اس کی علامت کو اختیار کرنا یہ کفر ہے. تو اصل کیا ہے؟ ضروریات دین کا انکار، توہین، تکذیب یا استہزاء، یا ان میں سے کسی ایک یا زائد کی یقینی علامت کو اختیار کرنا، یہ کفر ہوتا ہے. کفر کی اقسام 2 ہیں، کفر التزامی اور کفر لزومی.
کفر التزامی کو دیکھیں، کفر التزامی کیا ہے؟ ضرورت دین کا بلا واسطہ انکار، یعنی بلا واسطہ یعنی بالکل ڈائریکٹ واضح طور پر انکار کرنا، یہ قطعاً اجماعاً کفر التزامی ہے۔ التزام کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں قصد شامل ہوتا ہے، ارادہ شامل ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ بھائی میں نہیں مانتا کہ نماز کوئی عبادت ہے دین میں، معاذ اللہ، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ نماز ضروریات دین میں سے ہے۔ ضرورت دینی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ دین کے وہ معاملات ہوتے ہیں جن کو ہر خاص اور عام جانتا ہے کہ یہ اس کا تعلق شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو یہ اپنی شہرت کی وجہ سے ضروریات دین میں سے ہیں۔ اگرچہ خود کو یہ شخص جو ہے اس طرح سے کرنے والا خود کو مسلمان کہے جیسے، تو اس کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کافر ہو چکا ضرورت دینی کے انکار کی وجہ سے۔ تو اگر کسی کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی کہنے کا مقصد یہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی مفتی کے پاس اس کا کیس نہ گیا، تو کیا وہ کافر ہونے سے بچ جائے گا؟ نہیں بھائی، شریعت کا ایک خودکار نظام ہے، بند کمرے میں بھی، بلکہ زبان سے بولے بھی نہیں، دل میں اگر تصدیق میں کوئی کھوٹ پیدا ہو جائے گی، یار اسلام معاذ اللہ، وہ کہے کہ یار آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے، تھوڑا مجھے اس میں ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے، فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نہ اس نے زبان سے کچھ کہا، نہ کسی مفتی کے پاس اس کا کیس گیا ہے کہ وہ اس پر فتویٰ جاری کرے اور کہے بھائی اس میں تو حکم کفر لگ چکا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مفتی کے پاس جائے گا تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن شریعت کا خودکار نظام کا کام کرے گا اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اگرچہ خود کو مسلمان کہتا رہے، اگر اس سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسے کسی کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنا، جنات کا انکار کرنا، فرشتوں کا، شیطان کا، دوزخ کا۔ یہ شیطان تو بدی کی قوت کو کہتے ہیں، یہ شیطان کو یہ وہ نہیں ہے، ایسے کوئی فزیکل کوئی ایسا وجود نہیں ہے، حالانکہ قرآن عظیم میں کتنا واضح طور پر شیطان نے یوں کیا اور تکبر کیا وغیرہ وغیرہ، جنت سے نکال دیا گیا سارا کچھ۔ تو یہ کتنی چیزوں کا انکار کر رہا ہے۔ معجزات انبیاء کا انکار کرے تو یہ ضروریات دین کا انکار ہے، اور ڈائریکٹلی انکار کر رہا ہے کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگرچہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہو۔ دوسرا ہوتا ہے کفر لزومی، بس یہ دو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ضروریات، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کفر میں دونوں میں ضروریات دین کا انکار ہوتا ہے، دونوں میں، لیکن لزومی اور التزامی میں ظاہر تھوڑا تھوڑا فرق تو ہوگا۔ تو اس میں ڈائریکٹ انکار ہوتا ہے، اس میں بالواسطہ انکار ہوتا ہے۔ یعنی جو بات پہلے کفر التزامی میں جو بات اس نے کہی ہے وہ ڈائریکٹلی وہ بات ہی کفر ہے، اور لزومی میں وہ بات کفر نہیں ہوتی، بلکہ ہم کہتے ہیں اچھا تم یہ کہہ رہے ہو، یعنی اس کا مطلب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو، یعنی اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے، اور یہ نتیجہ تو ضروریات دین کا انکار بنتا ہے، اس کا مطلب، اور ضروریات دین کا انکار کفر ہوتا ہے، لہٰذا یہ کفر ہے۔ تو وہ کہے گا نا بھائی یہ جو تم نتیجہ نکال رہے ہو، میں نے یہ جملہ کہاں کہا ہے؟ جملہ کچھ کہا، پھر تم نے کہا یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو، یعنی تمہارا مقصد یہ ہے، یعنی اس کا نتیجہ جو یہ نکلتا ہے، اور یہ نتیجہ تو یہ ہے کہ یہ ضرورت دینی کا انکار ہے، لہٰذا کفر ہے، اور ضرورت دینی کا انکار کفر ہوتا ہے، اور لہٰذا کفر ہے۔ تو تم نے کہاں سے کہاں معاملہ پہنچا دیا نتیجے کے طور پر۔ تو ڈائریکٹ انکار کرنا اور اس طرح نتیجے کے طور پر انکار کا پایا جانا، ان میں ظاہر سی بات ہے فرق ہے، لہٰذا دو اقسام بن گئی، یہ بالکل ڈائریکٹ ہے اور یہ بالواسطہ ہے۔ تو کفر لزومی ضروریات دین کا بالواسطہ انکار کرنا کفر لزومی کہلاتا ہے، یعنی جو بات کسی نے کہی ہے وہ بعین ہی، وہ جملہ تو کفر نہیں ہے لیکن کفر تک پہنچانے والا ہے، اس کا نتیجہ کفر کی صورت میں نکلتا ہے، یہ یوں لکھا ہے نا، لیکن کفر تک پہنچانے والی ہے یہ بات، یعنی اس جملے کا نتیجہ ضروریات دین کے انکار کی صورت میں نکلتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خلافت صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا انکار کرنا، یہ بعین ہی کفر نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے میں صدیق اکبر کی خلافت کو مانتا ہی نہیں، تو یہ بعین ہی کفر نہیں ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ چونکہ ان دو خلفاء کے انتخاب میں تمام صحابہ کا اتفاق تھا، لہٰذا ان کی خلافت کا انکار بظاہر صحابہ کرام کے بالاتفاق کیے گئے فیصلے کا انکار نظر آئے گا اور وہ اتفاق جسے اصطلاح میں اجماع کہا جاتا ہے، اور اجماع کا انکار کفر ہوتا ہے۔ لہٰذا اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اجماع کا انکار، یہ تو اجماع کا انکار بن رہا ہے اور اجماع کا انکار کفر ہوتا ہے، یعنی صحابہ کے اجماع کا انکار کفر ہوتا ہے، نتیجہ نکلا کہ یہ ہمیں کفر نظر آ رہا ہے۔ تو التزامی میں اور لزومی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ واقعتاً کفر ہے۔
لہٰذا اب یہ اس کے بارے میں ڈفرینس پیدا ہو گیا علماء کے اندر، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں یا الگ الگ ہیں، ظاہر ہے بظاہر فرق نظر آ رہا ہے. تو کفر کے بارے میں، اس کفر کے بارے میں یعنی کفر لزومی کے بارے میں علماء کی رائے مختلف ہو گئی. بعض نے کلام کو دیکھا تو کہا کہ کلام میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ گمراہی ضرور ہے لیکن کفر نہیں ہے. بعض نے ان کہے گئے الفاظ کے انجام کو دیکھا یہ اور کفر کا حکم لگا دیا. لیکن تحقیق یہی ہے کہ یہ کفر نہیں ہے، بدعت اور گمراہی اور بد مذہبی ہے. اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ کفر، ابھی آگے ہم جب پڑھیں گے نیکسٹ ویک، تو کفر التزامی کا نتیجہ حکم کیا نکلے گا. تو اس سے جو ہے انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا، اور اس پر فرض ہوگا کہ وہ دوبارہ تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے. کفر لزومی میں جو ہے وہ احتیاطاً اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا. حقیقتاً یہ کفر نہیں ہے لیکن احتیاطاً کہا جائے گا. بھائی بعض اس کو کفر بھی کہتے ہیں، لہٰذا آپ مہربانی کرو احتیاطاً اس سے باز آ جاؤ اور تجدید ایمان بھی کر لو اور تجدید نکاح بھی کر لو. اب میں آپ کا مائک آن کر رہا ہوں، 10 منٹ رہتے ہیں. آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں.